بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ کاہل شیر۔ کسی جنگل میں ایک شیرنی رہتی تھی جس کے 2 بچے تھے۔ وہ اپنے دونوں بچوں کو بہت چاہتی تھی اور بڑے لاڈ و پیار سے انہیں پال پوس رہی تھی۔ جب تک بچے چھوٹے تھے تب تک شیرنی روزانہ ان کے لیے دوسرے جانوروں کا شکار کر کے لاتی اور خوب پیٹ بھر کر انہیں کھلاتی۔ پر جب تھوڑے بچے بڑے ہوئے تو اس نے انہیں بھی اپنے ساتھ شکار پر لے جانا چاہا تاکہ وہ اپنا شکار خود کرنا سیکھ جائیں۔ بڑا بچہ تو فوراً تیار ہو گیا، لیکن چھوٹا بچہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ دنوں بعد چلوں گا وغیرہ بہانے کرنے لگا، جیسے عموماً بچے کرتے ہیں اسکول جاتے ہوئے۔ شیرنی بڑے بچے کو لے کر شکار پر چلی گئی۔ کچھ دن اور بیت گئے پر چھوٹا بچہ پھر بھی شکار پر جانے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ دراصل وہ بہت ہی کاہل اور سست تھا۔ وہ سوچتا جب بیٹھے بٹھائے کھانے کو مل جاتا ہے تو پھر محنت کیوں کریں؟ سچ بھی تو ہے نا۔ شیرنی اسے روزانہ سمجھاتی کہ وہ شیر کا بچہ ہے اور اسے خوراک حاصل کرنے کے لیے خود ہی جدوجہد کرنی چاہیے، ورنہ کہ اس کی عادت میں سستی شامل ہو جائے گی اور اس کی اس کمزوری کا دوسرے جانور فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے مقابلے پر بھی آنے لگیں گے۔ چھوٹا بچہ اپنی ماں کی اس نصیحت کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے اڑا دیتا، جیسے عموماً یہاں پر ہمارے بچے کرتے ہیں۔ جب انہیں پڑھنے کی تلقین کی جائے تو وہ ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ وہ سمجھتا کہ اس کی ماں اس سے جلتی ہے اور اسے تکلیف پہنچانے کے لیے غیر ضروری محنت و مشقت کے کاموں میں لگانا چاہتی ہے۔ سچ ہی تو ہے، ہمارے یہاں پر بچے بھی تو یہی سوچتے ہیں کہ انہیں اسکول فضول میں بھیجا جا رہا ہے، جبکہ وہ گھر میں رہ کر زیادہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور ماں شاید ان کا برا چاہتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ماں سے بہترین دوست ان کا کوئی نہیں۔ خیر، وقت تیزی سے گزرتا گیا اور رفتہ رفتہ شیرنی کے دونوں بچے بڑے ہو گئے۔ بڑا بچہ بہت ہی ہوشیار اور پھرتیلا نکلا، اس کے برخلاف چھوٹا بچہ بہت ہی کاہل اور سست تھا۔ وہ اپنی ماں اور بڑے بھائی کے ٹکڑوں پر زندگی گزار رہا تھا۔ یہاں پر بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک بھائی آفیسر بن جاتا ہے اور دوسرا بھائی موٹر سائیکلیں ٹھیک کرنے کی دکان ڈال لیتا ہے اور ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ شاید میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، لیکن وہ یہ کبھی جان ہی نہیں پاتا کہ اس نے خود سے ہی انصاف نہیں کیا تھا۔ خیر، ایک دن ایک شکاری جنگل میں آیا اور شیرنی کو اپنی گولی کا نشانہ بنا دیا۔ بالکل ایسے ہی جب تک بچے اپنے ماں باپ کی چھاؤں تلے رہتے ہیں وہ تب تک سکون میں رہتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کی چھاؤں سے نکل کر باہر انہیں دھوپ میں جلنا پڑتا ہے تو ان کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ جب بڑے بچے کو جو اب شیر بن چکا تھا اس حادثے کا پتہ چلا تو اسے بہت ہی دکھ ہوا۔ اس نے شکاری سے اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہا، لیکن اس وقت تک شکاری جا چکا تھا۔ ناچار وہ اپنے چھوٹے بھائی کے پاس آیا اور بڑے پیار سے بولا، بھائی، ہماری ماں اس لیے ماری گئی کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ یہاں پر بھی تو بچے ایسے ہی کرتے ہیں، ساری زندگی ماں باپ ان کے لیے کماتے ہیں اور سارے پیسے ان پر خرچتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کو سنبھالنے کا وقت آتا ہے تو اولاد اس قابل ہی نہیں ہو پائی ہوتی کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھ سکے، اور ان بیچاروں کی ساری زندگی کی محنت کی کمائی رائے گاں جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے ماں باپ آپ پر خرچ کر رہے ہیں تو کچھ بن جائیے زندگی میں تاکہ آپ بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں۔ خیر، ماں کے بعد اب دنیا میں صرف تم ہی میرے عزیز ہو، اور میں ڈرتا ہوں تمہاری یہ سستی اور کمزوری تمہیں بھی کسی ظالم انسان کا شکار نہ بنا دے۔ اس لیے اب سستی اور کاہلی چھوڑو اور میرے ساتھ تمام کاموں میں حصہ لو اور شکار پر چلا کرو۔ یہ سن کر چھوٹا شیر غصے میں بھڑک اٹھا اور چیخ کر بولا، تم مجھ سے حسد کرتے ہو، میری پرواہ مت کرو، مجھے خدا نے پیدا کیا ہے، وہی میری حفاظت کرے گا اور رزق بھی دے گا۔ شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اور پاؤں اسی لیے دیے ہیں کہ ہم خود کام کر سکیں اور اپنے حصے کا رزق حلال کما سکیں، لیکن کچھ لوگ یہ نہیں سمجھتے اور وہ کہتے ہیں کہ رزق اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ اس پر بڑا شیر بولا، بے شک خدا رازق ہے،
اس نے سب کو وہ رزق دیا اور پیدا کیا، اور وہی سب کو رزق بھی دیتا ہے، پر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم محنت کرو، اس کا پھل میں تمہیں دوں گا۔ جب تم رزق کے لیے محنت اور جد و جہد ہی نہیں کرو گے تو وہ تمہیں رزق کہاں سے دے گا؟ اس پر چھوٹا شیر تنک کر بولا، مجھے یہ نصیحت دینے کی ضرورت نہیں، میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتا ہوں۔ اپنے چھوٹے بھائی کی اس ہٹ دھرمی پر بڑے شیر کو بہت دکھ ہوا اور وہ خاموش ہو کر چلا گیا۔ دن گزرتے گئے، بڑا شیر جب بھی کوئی شکار کرتا چھوٹے بھائی کا حصہ اس کے پاس ضرور پہنچا دیتا، اور وہ بے حیائی کا لباس پہن کر اسے خوب مزے سے کھاتا۔ کچھ دن بعد بڑے شیر کے بیوی بچے ہو گئے، اب اسے اپنے بچوں کو بھی کھلانا پڑتا تھا اور اپنے چھوٹے بھائی کو بھی۔ چنانچہ کبھی کبھی اس کے بچے بھوکے رہ جاتے۔ ننھے منھے بچوں کی بھوک سے تڑپتے دیکھ کر رفتہ رفتہ بڑے شیر نے اپنے چھوٹے بھائی کی بری عادتوں سے تنگ آ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب چھوٹا شیر بھوکا مرنے لگا۔ حرام کا کھا کھا کر وہ اتنا کاہل اور سست ہو گیا تھا کہ اپنی خوراک کی تلاش میں جانے کے لیے اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ چھوٹے موٹے خرگوش، گیدڑ اور لومڑی جیسے جانور جو انجانے میں اس کے پاس آ جاتے، انہیں پکڑ کر وہ ہڑپ کر جاتا، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کئی کئی دن تو اسے یہ چھوٹے موٹے جانور بھی نصیب نہیں ہوتے۔ اس طرح بھوکے رہ رہ کر وہ کمزور ہونے لگا، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس میں حرکت کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ اس کی حالت مردوں سے بھی بدتر ہو گئی۔ ایک دن بھوکا چوہا اس کے قریب سے گزرا اور اسے بے حس دیکھ کر مردہ سمجھ بیٹھا اور اس کے کان قطر قطر کر کھانے لگا۔ چھوٹے شیر کو تکلیف محسوس ہوئی، آنکھ کھول کر دیکھا تو حقیر چوہا اس کا کان کتر کتر کر کھا رہا تھا۔ چھوٹے شیر کو بڑا غصہ آیا، لیکن کمزوری کی وجہ سے حرکت بھی نہیں کر سکا۔ پیٹ بھرنے کے بعد چوہے نے ایک لمبی ڈکار لی اور دوڑتا ہوا اپنے بھوکے ساتھیوں کے پاس آیا اور انہیں بھی یہ خوشخبری سنا دی۔ وہ سب کے سب خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے شیر کے پاس آ گئے اور جسے جہاں موقع ملا بے تحاشا شیر کی کھال کتر کتر کر کھانے لگے۔ غصے اور تکلیف سے چھوٹے شیر کا برا حال تھا۔ وہ ان حقیر چوہوں کو سزا دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی کاہلی نے اس وقت اسے چوہوں سے بھی کمزور بنا دیا تھا۔ چوہوں کو اس کی کھال کترتے دیکھ کر بہت سے چھوٹے گوشتخور جانور نے بھی اس پر حملہ کر دیا۔ چھوٹا شیر ذرا سا بھی حرکت نہیں کر سکا۔ وہ اپنی ان غلطیوں پر پچھتاتا رہا جن کی وجہ سے وہ آج اس حال کو پہنچا تھا کہ حقیر سے حقیر جانور بھی اسے اپنے سے حقیر جان کر اپنی خوراک بنا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ حقیر اور ڈرپوک قسم کے جانور جنگل کے اس راجا کو، جو اپنی کاہلی اور آرام طلب عادتوں کی وجہ سے آج اس عبرتناک مقام کو پہنچا تھا، چٹ کر گئے۔ سچ ہے، کاہل کا حشر ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ہم سب کو بھی اس کہانی سے سبق سیکھنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔